ایک دوسرے کے پیچھے باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے امر سے۔ بے شک اللہ تعالی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت نہ بدل لیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، تو پھر اسے ہٹانے والی کوئی چیز نہیں، اور اللہ کے سوا پھر ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ سورۃ الرعد کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ جو جمعے میں بیان ہوتا ہے، درمیان میں بعض اوقات وقت کے مطابق اور مسائل بھی، مثلاً پیچھے 3-4 جمعے گھروں میں اجازت لینے کے بارے میں، پاک دامنی کے بارے میں، اور تہمت کی سزا کیا ہے، یہ سارا بھائیوں نے کہا تھا، میں نے تفصیل سے سورۃ النور میں سے بیان کر دیا۔ تو یہ ہمارا سلسلہ تفسیر کا سورۃ الرعد میں چل رہا ہے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنی قدرت کا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے اور اللہ کی قدرت کس قدر ہے۔ فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہر مادہ کے پیٹ میں کیا ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور بچہ دانیوں میں کیا چیز بڑھ رہی ہے یا کیا چیز کم ہو رہی ہے۔ سواء منکم من اسر القول، فرمایا کہ تم میں سے کوئی پوشیدہ بات کرے یا اونچی آواز سے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اسی طرح جو رات کو چھپ کر باتیں کرتا ہے یا کوئی عمل کرتا ہے، یا دن کو سب کے سامنے کوئی عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے۔ مقصد یہ بتانے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تمہاری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، اور کسی ایک لمحے میں بھی تم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے صرف اسی کو ہی پکارو، اسی کی عبادت کرو، کسی اور سے نہ خوف رکھو، نہ کسی اور سے طمع رکھو۔ اسی سلسلے میں اب آج کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں غور تو کرو کہ ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے کیا کیا انتظام کر رکھے ہیں۔ فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اللہ تعالی کی طرف سے ہر انسان کے آگے اور پیچھے فرشتے ہیں۔ معقبات، وہ باری باری آتے ہیں، ایک گروہ آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے، تو اگلا گروہ آ جاتا ہے، اور ان کا کام کیا ہے؟ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے آنے والی جو مصیبتیں ہیں وہ فرشتے انسان کو اس سے محفوظ رکھتے ہیں، بچا کر رکھتے ہیں، جب تک کہ اللہ کا وہ حکم نہیں آ جاتا کہ بھائی یہ جو ہے نا، یہ تکلیف، اللہ کا یہ حکم، یہ اس بندے پر نافذ ہو کر ہی رہنا ہے، پھر وہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ ورنہ رات ہو یا دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، اللہ کی طرف سے انسان کو غور تو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کس قدر اپنے فرشتوں کو ہماری حفاظت کے لیے، سورج تو ہماری خدمت کے لیے، چاند تو ہماری خدمت کے لیے، دنیا کی ہر چیز، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وحدہ لا شریک وہ ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے اس نے تمہاری خاطر پیدا کیا، تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری ضرورت کے لیے اللہ تعالی نے پیدا کیا۔
اب ہر ضرورت پیدا کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور کہا جائے کہ اے فلانے تو میری جھولی بھر دے، تو میری گود ہری کر دے، تو مجھے ملازمت دلوا دے، جی کس قدر نمک حرامی ہے، کس قدر غداری اور بے وفائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس بات سے، بار بار اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنے فرشتوں کا اس سے جو تعلق ہے وہ بھی بار بار قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے۔ فرشتوں کا وجود جو ہے نا، یہ جو منکرین حدیث ہے نا، کہتے وہ یہ ہے جی حدیث جو ہے نا، یہ ہم مانتے وہ حدیث مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو، جو قرآن کے مطابق نہ ہو وہ ہم نہیں مانتے۔ پھر تو تم نے صرف قرآن کو مانا نا، پھر حدیث کو تو نہ مانا۔ بہرحال دراصل وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، صاف اگر کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے تو مسلمان ان کو مارتے ہیں کہ یہ بے ایمان ہے، کافر ہے، اس لیے وہ بہانے سے نا حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو حدیثوں میں آتا فرشتہ تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، فرشتہ یہ کرے گا وہ کرے گا، اور فرشتے نیک لوگ ہوتے ہیں، یہ جو ہے نا اچھے لوگ صالح لوگ یہ فرشتے ہیں، شیطان یہ گندے شریر لوگ یہ شیطان ہے نہ۔ قرآن مجید میں جو فرشتوں کا ذکر ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں کہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم وملائکتہ، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے۔ آگے اور بھی نیکی کے کام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ وہ جو جبرائیل علیہ السلام والی حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کیے کہ اسلام کیا ہے، آپ نے وہ 5 ارکان اسلام کے بیان کیے۔ اس نے پھر پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 6 چیزوں کے یقین کا نام آپ نے ایمان قرار دیا۔ ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ پر یقین رکھے، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، وکتبہ، اللہ نے جو کتابیں رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ان پر ایمان رکھے، والیوم الآخر، کہ قیامت کے دن سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں سب کا حساب و کتاب ہوگا، والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر اچھی ہے یا بری ہے۔ ان 6 چیزوں پر جس کا ایمان ہے وہ مسلمان ہے، دوسرا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو فرشتے کئی ان کے ذمے اس کائنات کے کام، ہوا پر بھی فرشتہ مقرر ہے، پہاڑوں پر بھی فرشتہ مقرر ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو سورہ ہے نا، سورۃ الحج، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق کوئی شک ہے کہ مٹی ہونے کے بعد ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو پھر یاد کرو کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد ایک پانی کے قطرے سے، نطفے سے۔ وہ ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ ایک قطرے میں کئی کروڑ جرثومے ہوتے ہیں، جس میں ہر جرثومہ انسان بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، باقی سب نکل جاتا ہے۔ ایک قطرے میں سے صرف 1 کروڑواں حصہ اس کا جو ہے وہ ماں کے بیضے سے مل کر حمل قرار پا جاتا ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ انسان کا مٹی سے بنانا، آدم علیہ السلام کو، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، ایک بے جان چیز سے ایک جاندار انسان اتنا خوبصورت بنا دینا۔ لیکن اس سے بھی زبردست اور خوبصورت یہ بات ہے کہ پانی کے ایک اتنے حصے سے جو نظر نہیں آ سکتا،
ایک قطرے میں سے کروڑواں حصہ کیا خوردبین کے بغیر نظر آ سکتا ہے؟ ایک پانی کے قطرے کے کروڑویں حصے سے پانی سے انسان بنا دیا، پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان بنا دیا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں دہد نطفہ را صورت چوپری کہ کردست بر آب صورت گری، کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی نطفے کو پری جیسی حسین جمیل خوبصورت شکل عطا کر دیتے ہیں، مردانہ بھی زنانہ بھی، کہ کردست بر آب صورت گری۔ بتاؤ پانی سے کس نے نقش و نگار بنایا؟ کوئی پانی سے نقش و نگار بنا کے تو دکھا، پانی سے نقش و نگار بنا کے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 40 دن تک تو وہ اسی طرح رہتا ہے، ثم من علقۃ ثم من مضغۃ، پھر وہ 40 دن تک علقہ ہو جاتا ہے، جمع ہوا ایک خون، پھر وہ 40 دن کے بعد گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے یا اللہ بتا اس کی مدت کتنی ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اور اس کا عمل کیا ہے، اچھا عمل کرے گا یا برا عمل کرے گا، اور یہ شقی ہے یا سعید ہے، بدبخت ہے یا نیک بخت ہے۔ وہ اللہ نے فرمایا فی ظلمات ثلاث، 3 ظلمتوں کے اندر، وہ جو بچہ ہے نا 3 ظلمتوں، 3 اندھیروں کے اندر۔ ایک تو بچے کے اوپر وہ جو جھلی جیور ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر رحم ہے، اس کے اوپر پیٹ ہے، کوئی راستہ وہاں داخل ہونے کا نہیں ہے۔ ان ظلمتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی پرورش کرتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ دیکھو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے کہاں کہاں فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اور فرشتے جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ لہو معقبات، اللہ کے کچھ باری باری آنے والے فرشتے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے امر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سویا ہوا ہے، کوئی سانپ اس کے فوت ہونے تک کبھی اس کے منہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کس نے اس کو روکا ہوا ہے بھائی؟ کس نے ان ضرر رساں چیزوں کو روکا ہوا ہے کہ جب تک اس کی تکلیف کو اللہ نے لکھی ہے تو وہ وقت نہیں آتا، یا جب تک اس کی وفات کا وقت نہیں آتا کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا انشاءاللہ، گاڑی پر جا رہے ہیں، آگے سے ایک گاڑی آ رہی ہے، نظر یہ آتا ہے کہ بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے ایکسیڈنٹ سے، ایسا ہوتا ہے جیسے ہاتھ سے پکڑ کر کوئی ہمیں بچا کر لے جاتا ہے۔ ہم نے کئی دفعہ دیکھا زندگی میں، کتنی دفعہ دیکھا۔ ایک دفعہ شدید سردی تھی، دھند تھی اتنی سخت، ہماری گاڑی آگے سے نظر کچھ نہیں آتا تھا، ایک ٹرک کے پیچھے سے گزری تو آگے سے پوری رفتار کے ساتھ گاڑی آ گئی، نہ اس کو کچھ نظر آیا نہ اس کو کوئی نظر آیا۔ بس اللہ کا کرنا یہ تھا کہ وہ تھوڑی سی پرلی طرف سے ہو کر گزر گئی اور اللہ نے ہمیں کچھ اور وقت عطا فرما دیا۔ آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا، وہ یہ سارا کام اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ گولیاں برس رہی ہیں، کوئی گولی ادھر سے گزر جاتی ہے، کوئی ادھر سے گزر جاتی ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا وہ گولی انسان کو نہیں لگ سکتی۔ اللہ کے فرشتے انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ باقی وہ کتنے کو فرشتے ہیں اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے کہ کتنے ہیں، لیکن اتنا ضرور بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے یہ فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں ایک فجر کی نماز میں، جو رات بھر انسان کی حفاظت کرتے رہے۔ اب دن کے لیے جو فرشتے آتے ہیں نا، تو انہوں نے جانا ہوتا ہے، رات والوں نے انہوں نے آنا ہوتا ہے، تو فجر کی نماز میں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔
اس کے بعد پھر عصر کی نماز میں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے. دن بھر جو کام کرتے رہے اب انہوں نے جانا ہوتا ہے، اور رات کی ڈیوٹی کے لیے جو آتے ہیں انہوں نے آنا ہوتا ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. پھر وہ نماز کے اندر وہ اکٹھے ہوتے ہیں دونوں. پھر رات والے صبح کی نماز سے فارغ ہو کر چلے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ سناؤ میرے بندوں کو کس حال میں تم نے چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم جب گئے تھے نا عصر کے وقت تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم آئے ہیں اس وقت بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ، کتنی خوشی کی بات ہے. مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس پر کتنا خوش ہوتا ہوگا. جو کہتے تھے کہ تو یا اللہ ان بندوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے، یہ تو فساد کریں گے، یہ تو خون بہائیں گے، یہ تو یہ ہوگا وہ ہوگا. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ان کے پیدا کرنے میں کیا کیا حکمتیں ہیں. تو جب جا کر وہ بتاتے ہوں گے کہ یا اللہ ہم آئے تو بندہ نماز پڑھ رہا تھا، جب ہم وہاں سے گئے پھر بھی نماز پڑھ رہا تھا، کس قدر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہوگا. لیکن اگر وہ جا کر رپورٹ یہ دے کہ ہم آئے تو یہ کوئی فلاں دھندا کر رہا تھا، ہاں جی، اور جب ہم فجر کے وقت گئے تو یہ سویا ہوا تھا یا کسی گندے کام میں مصروف تھا، پھر اللہ تعالیٰ کس قدر ناراض ہوتے ہوں گے. میں نے اتنا زبردست اس کی حفاظت کا بندوبست کیا، ساری رات میرے فرشتے اس کو نقصان پہنچنے سے بچانے کی تگو دو میں لگے رہے ہیں. سارا دن میرے فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہے، اور یہ ظالم میری بات مانتا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرشتوں کا یہاں باقاعدہ ذکر فرمایا. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں باری باری آتے ہیں، انسان کے آگے ہیں کچھ پیچھے ہیں. یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے امر سے. اس کے امر سے مراد ہے یہاں اس کی طرف سے آنے والی جو مصیبتیں ہیں، مصائب ہیں، تکلیفیں ہیں، ان سے وہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں. اور بھی کئی قسم کے فرشتے ہماری خدمت کے لیے مقرر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ بھی حدیث ہے کہ ما من عبد الا وقد وکل له قرینہ من الجن وقرینہ من الملک. ہر بندے کے ساتھ ایک قرین ہے، ساتھی ہے جو اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، چپکا رہتا ہے. ایک تو شیطان ہے، جن ہے، ہر وقت وہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے. اور ایک اس کا قرین ہے وہ فرشتہ ہے، وہ بھی ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے. فرشتہ اسے نیکی کا حکم دیتا ہے، دل میں خیال آتا ہے یار بندہ گرا پڑا، مدد کرو اس کی، ہاں جی. اور اس طرح جھوٹ بولنے کا موقع آتا ہے، دل سے آواز آتی ہے یار تو کیوں جھوٹ بولتا ہے. وہ فرشتہ اچھے خیالات آدمی کے دل میں فرشتہ ڈالتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور برے خیالات اور گندے مشورے وہ شیطان دیتا ہے. اب پھر انسان کا کام ہے کہ دونوں میں توازن کر کے دیکھ لے بھی اس کے بھلے کی چیز کیا ہے اور اس کے برے کی چیز کیا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ایک وہ شیطان مقرر ہے اور جن کے لفظ ہے، ایک جنوں میں سے ہے ایک انسانوں میں سے، تو آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے. الا ان اللہ قد اعاننی علیہ، ہاں اللہ نے، اتنی بات ہے کہ اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی. فاسلم، اس کو دو طرح پڑھتے ہیں، ایک تو اسلم، میں اس سے محفوظ رہتا ہوں، میری اللہ نے مدد فرمائی میں اس سے محفوظ رہتا ہوں. اور ایک ہے اسلم، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے میری مدد فرمائی، وہ میرے تابع ہو گیا. فلا یأمرنی الا بخیر، وہ مجھے جب بھی کہتا ہے کو خیر کی بات ہی کہتا ہے، وہ جن بھی خیر کی بات ہی کہتا ہے. اب یہ تو پھر ایک ہی شخص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا اور آپ کا معاملہ دیکھو نا، پتہ کس طرح چلتا ہے
اندازہ ہی ہے نا، ایک مثال ہے، بندہ کوئی دیکھتا ہے ایک جگہ خرچ کرنے کی تو کہتا ہے یار یہاں نا میرے پاس 10 لاکھ پڑے ہیں تو میں کوئی 5 لاکھ یہاں خرچ کر دوں تو بڑی بات ہے۔ یہ وہ فرشتے کی طرف سے خیال ہے۔ اب ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے یار 5 لاکھ کی کیا ضرورت ہے، چلو 2 لاکھ دے دیتا ہوں۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد پھر خیال آتا ہے 1 لاکھ تھوڑا ہے، پھر آتا ہے یار سارے لوگ دے ہی رہے نا، میں چلو 50,000 دے دیتا ہوں اور چلو گھر جا کر بھیج دوں گا۔ گھر جا کر وہ شیطان جو ہے اس کو ویسے ہی بھلا دیتا ہے۔ اندازہ رکھا کرو کہ خیال کون سا خیال کدھر سے آ رہا ہے، کون سا خیال کدھر سے آ رہا ہے۔ تو اچھے خیال کو آپ، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ آخری 3 سورتیں پڑھ لو صبح کے وقت، اور ہر نماز کے ساتھ 1 دفعہ پڑھ لو، اور مغرب کے وقت بھی 1 دفعہ پڑھ لو، 3 دفعہ پڑھ لو، باقی نمازوں کے ساتھ 1 دفعہ پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ دیکھو اس میں ہے قل اعوذ برب الناس، کہہ دے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں۔ ملک الناس، جو لوگوں کا رب ہی نہیں ان کا بادشاہ بھی ہے۔ الہ الناس، صرف رب پالنے والا اور بادشاہ ہی نہیں، معبود عبادت بھی صرف اس کی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ ہٹ کر وسوسہ ڈالتا ہے۔ خناس کا معنی وسواس، بار بار وسوسہ ڈالنے والا، خناس بار بار پیچھے ہٹ جانے والا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینے میں وسوسے، گندا خیال آیا اس کو کہتے ہیں وسوسہ، اچھا خیال آیا تو اس کو کہتے ہیں الہام۔ اچھا خیال اللہ کی طرف سے، اس کے فرشتے کی طرف سے الہام ہوتا ہے، ضروری نہیں بھی کوئی صوفی کو الہام ہوتا ہے۔ ہر بندے کو اچھے خیالات جو بھی آتے ہیں کہ نیکی کا یہ کام کر، وہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے، اس کے فرشتے کی طرف سے دل میں ڈالی ہوئی بات اور دل میں ڈالا ہوا خیال ہے۔ تو فرمایا وسوسہ کہتے ہیں برے کام کے ارادے کو، برا کام کرنے کا جو خیال دل میں ڈالا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے، قل اعوذ برب الناس، اس ہستی کی جو لوگوں کا رب بھی ہے، لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، لوگوں کا معبود بھی ہے، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ الخناس بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، بار بار پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے دل پر اس طرح سونڈ لگا کر بیٹھا کہ ہر وقت اس کے اوپر، جب وہ دیکھتا نا کہ اس میں اللہ کی یاد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یاد ہے، تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ جہاں اللہ کی یاد ہونا ہو وہاں شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جب اللہ کو، اپنے رب کو انسان بھول جاتا ہے نا، پھر وہ اپنا وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں گندے خیالات پیدا کرتا ہے، برے کام کا وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، یہ وسوسہ ڈالنے والا جو شیطان ہے، کچھ جن بھی ہیں کچھ انسان بھی ہیں۔ پوری مجلس ہے نا، چل مسجدیں کی رہنا ہی جا رہا، چل کے فلم دیکھ رہا۔ اب وہ کوئی فرشتہ، کوئی شیطان تو نہیں نہ آیا۔ شیطان جن بھی ہوتے ہیں ابلیس کی اولاد، اور جن انسان بھی ہوتے ہیں، ان کے وسوسے سے بھی بچنا ہے، ایسے انسانوں کی صحبت سے بھی بچنا ہے، صحبت سے بھی بچنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل حامل مسک ونافخ کیر، اچھے ہم نشین اور ساتھی کی مثال اور برے ساتھی اور مجلسی کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک شخص کستوری اس کے پاس موجود ہے، خوشبو موجود ہے، اور ایک شخص ہے وہ لوہے کی بھٹی جلانے والا ہے،
لوہا کوٹنے والا اور بھٹی جلانے والا۔ کستوری والے کے پاس اگر تم بیٹھو گے تو یا تو تم کچھ خرید لو گے، بندہ شرم کو شرم لے ہی لیتا نا، یار میں یہاں بیٹھتا ہوں تو چلو کچھ لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، یا وہ تمہیں کچھ تحفہ دے دے گا، میرے پاس بیٹھتا ہے بھائی اس کا حق ہے، اس کو تحفہ دے دو۔ اگر کچھ بھی نہ ہوا تو جب تک اس مجلس میں بیٹھو گے تمہیں خوشبو آتی رہے گی۔ اور برے ساتھی کی مثال ہے، جس طرح دکان ہے اور وہ جناب چلا رہا ہے، وہ دھونکنی دھونک رہا ہے اور پھر نکال کر لو اس کو کوٹتا ہے، اب یا تو وہ کپڑا کو جل جائے گا، ہاں جی، یا کپڑے کالے ہو جائیں گے، ہاں جی، اگر کچھ بھی نہ ہوا تو وہ بدبو جو اس میں وہ گوڑکی کے پتہ نہیں کیا ڈالتے ہیں اس کے اندر، آپ لوگ تو بڑے بڑے ماہر یہاں بیٹھے، وہ بدبو اس کی آتی ہی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال ہے برے ساتھی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا انتظام کیے ہیں کہ ہمیں راہ راست پر رکھنے کے لیے بھی، اگرچہ آزمائش کے لیے شیطان کو بھی موقع دیا۔ اس نے کہا یا اللہ قیامت تک مجھے اجازت دے، میں ان کو آزمائش میں ڈالوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، جا تجھے اجازت ہے، پر میرے خاص بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ نے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہو سکے گا۔ تو ادھر اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے ایک ہماری حفاظت کا انتظام کیا اور ایک اس کے ساتھ ہمیں نیکی ڈالنے کے لیے، نیکی کا خیال دل میں ڈالنے کے لیے، نیکی پر آمادہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیے۔ اور انسان جو اللہ کے نبی بھیج دیے، اللہ کے نیک بندے بھیج دیے، مصلح جو نصیحت کرتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے ہماری خیر خواہی کے لیے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور فرشتے بھی رکھے ہیں جو بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ایک مشہور لمبا واقعہ میں اس کو اختصار سے بیان کرتا ہوں، صحیح مسلم میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا ارادہ بنا بنی اسرائیل میں 3 آدمیوں کی آزمائش کرے۔ ایک ان میں گنجا تھا، ایک برس کا مریض تھا اور ایک نابینا تھا۔ فرشتہ آیا، انسانی شکل میں ہی آیا ہوگا، فرشتے کو تو بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ نے بتایا کہ فرشتے جب اپنی اصل صورت میں آتے ہیں پھر وہ عذاب لے کر ہی آتے ہیں، اور کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں۔ صحیح حدیث ہے ابو داؤد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں ایک فرشتے کے متعلق تمہیں کچھ بتاؤں۔ حدیث بھی بالکل صحیح سند ہے اس کی۔ مجھے اجازت دی گئی کہ میں ایک فرشتے کے متعلق تمہیں بتاؤں، اس کے کان کی کومپس سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اصل صورت میں صرف 2 دفعہ دیکھا ہے، ایک زمین پر اور ایک سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان کے اوپر۔ اور آپ نے فرمایا میں نے دیکھا اس کو مشرق کی طرف، وہ ایک کرسی پر، آسمان زمین پورا اس نے بھر رکھا تھا، اور دائیں طرف اور بائیں طرف پورا افق اس سے بھرا ہوا، اور میں گر گیا اس کی ہیبت سے، زمین پر گر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے اعمال کے لکھنے کے لیے بھی فرشتے مقرر کر دیے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، تم پر محافظ فرشتے مقرر ہیں، کرامن، وہ کو گندے مندے نہیں، بڑے کریم، بڑے باعزت معزز فرشتے، کاتبین لکھتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ ایک شاعر نے بکواس کیا ہے، کہتا ہے میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبیرا ہم خبر نیست۔ عاشق مشوق کے درمیان ایک رمز ہوتی جس کا کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں۔ پتہ تو لگے گا نا قیامت جو ٹھکیاں، پتہ پھر چلے گا کہ کرامن کاتبین کو خبر ہے یا نہیں۔ اللہ جب فرما رہے ہیں کہ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم پر فرشتے محافظ مقرر ہیں،
وہ بڑے معزز ہیں، کبھی ایسا نہیں کرتے کہ تم نے ایک کام نہ کیا وہ لکھ دے، یا تم نے کیا ہو اور وہ نہ لکھے، نہیں ایسا ہی ہے۔ اور یہ ہے کہ تم سے وہ جناب علی ان سے کوئی بات مخفی رہ جائے، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ کرتے ہو وہ جانتے ہو۔ قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص کا عمل نامہ اس کے سامنے آئے گا تو بندہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیسی کتاب ہے، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی، سب شمار کر دیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے کیا سب سامنے آ جائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر زیادتی نہیں کرتا، کسی پر اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرتا۔ اگر ہم یہ احساس رکھیں ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، اول تو یہ احساس ہی سب سے بڑا احساس ہے کہ یہ میں نافرمانی کر رہا ہوں تو میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا میرے ہر فعل کو جانتا ہے، اس پر میری گرفت اس نے کرنی ہے، اچھا کروں گا تو مجھے انعام ملے گا۔ یہی بہت بڑا ایک خیال ہے اور بہت بڑی ایک نعمت ہے اگر کسی کو مل جائے۔ ساتھ اس کے فرشتے بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ایسے ہیں جن کو تم نہیں جانتے، وہ تم سے صرف قضاء حاجت کے وقت تم سے الگ ہوتے ہیں، فرشتے۔ تو بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے، اب دیکھو ملک کا جج ہے، چیف جسٹس ہے، وہ قبر کو عرق گلاب سے دھو رہا ہے، قبر کو عرق گلاب سے دھو رہا ہے، اور وزیر اعظم ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ جناب ایک قبر کو اس کی دیواروں کو چوم رہا ہے۔ اور جبکہ نبی کریم اللہ تعالیٰ کہاں گیا بھائی؟ اللہ تبارک کو کچھ اللہ کو بھی یاد کر لیا اور کچھ دوسروں کو بھی یاد کر لیا، نہیں، اللہ کہتے ہیں میں تو صرف وہ قبول کرتا ہوں جو صرف میرے لیے۔ بے بس انسان، واللہ بالکل بے بس، نہ جن کی زندگی اپنے اختیار میں، نہ جن کی موت اپنے اختیار میں، نہ جن کی بھوک اپنے اختیار میں، نہ ان کا پیٹ بھرنا اپنے اختیار میں، نہ ان کی قضاء حاجت ان کے اختیار میں، نہ ان کا بچپن اختیار میں، نہ لڑکپن اختیار میں، نہ جوانی اختیار میں، نہ بڑھاپا اختیار میں۔ کوئی بال اگر سفید ہو جائے اس کو سیاہ نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ سیاہ رکھنا چاہے تو اس کو سفید نہیں کر سکتے۔ ان کو ہم پکارتے ہیں، یہ جی بڑے انہوں نے ہمیں ہمارا فلاں کام کر دیا، ہمارا فلاں کام کر دیا۔ نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انسان کرتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس کے دل میں خیال ڈالنے سے وہ کرتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے سگا بیٹا کچھ نہیں کرتا، سگا بھائی کوئی مدد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سب بات چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔